بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری ریاض الصالحین کی 75 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم اس کتاب میں سے حدیث نمبر 300 سے شروع کریں گے، اور باب نمبر 38 ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو اس کتاب میں چل رہی ہیں، ان احادیث کا تعلق انسان کے ان اعمال سے ہے جو انسان نے روز مرہ میں 24 گھنٹے میں یہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ آج ہم جس باب سے شروع کر رہے ہیں اس ریاض الصالحین میں سے، یہ باب ہے باب وجوب امرہ اہلہ و اولادہ الممیزین وسائر من فی رعیتہ بطاعت اللہ تعالی ونہیہم عن المخالفۃ وتأدیبہم ومنعہم عن الارتکاب المنہی عنہ۔ باب ہے اس بارے میں کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو، جو سمجھدار اولاد ہو، ان کو حکم دینا، وسائر من فی رعیتہ، اور جو لوگ بھی انسان کے متحد ہیں ان تمام کو اس بات کا حکم دینا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، وَنَهْيِهِمْ عن المخالفت، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے سے ان کو منع کرنا، اور اس پر ان کی تأدیب کرنا۔ تأدیب کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام نہ کرنے پہ ان کو سزا دینا۔ وَمَنْعِهِمْ عن ارتکاب منہی عنہ، اور ان تمام چیزوں سے منع کرنا اپنی اولاد کو اور اپنے متحدوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے وہ دور رہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے جو بھی اس کی اولاد ہے، جو بھی اس کے متحد ہیں، ان کو حکم دینا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں اور گناہوں سے دور رہیں، اور یہ انسان کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ اگر وہ انسان کے متحد، جو اس کی اولاد ہے، جو اس کے انڈر لوگ آتے ہیں، وہ اس کی بات نہیں مان رہے، تو اس بندے کو اگر وہ ان کو سزا دے سکتا ہے تو وہ سزا دے، گناہوں سے ان کو منع کرے، نیکیوں کا ان کو حکم دے۔ یہ ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے، جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان لے کے آ رہے ہیں۔ فرمایا قال تعالی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر قائم رہو، یعنی اس پر ہمیشہ قائم رہو، گھر والوں کو قائم کرتے رہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہلیکم نارن، جہنم سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم براہ راست انسان نے تو بچنا ہی بچنا ہے، یعنی بچنے کا حکم ہے ہی ہے، باقاعدہ ایک ذمہ دار انسان کو یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو، قوا انفسکم واہلیکم، اور اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ قائم رہو۔ اسی طرح فرمایا اس باب میں حدیث لے کے آئے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرة من تمر الصدقہ
فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم کخ کخ ارمی بها اما علمت انا لا نأكل الصدقہ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، چھوٹے تھے، انہوں نے ایک کھجور اٹھائی صدقے کی کھجوروں میں سے، فجعلها فی فیہ اپنے منہ میں ڈال لی، ان کو نہیں پتا تھا، چھوٹے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، یہ الفاظ ہیں جو بولے جاتے ہیں کسی بھی بچے کو کسی بری چیز سے منع کرنے کے لیے، کسی بری چیز سے منع کرنے کے لیے کسی بچے بولے جاتے ہیں کخ کخ ارم بہا، پھینک دو اس کو، اما علمتا، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے، انا لا ناکل الصدقہ، کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت کرنا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، کھجور پڑی تھی منہ میں ڈال لی، فرمایا کخ کخ، یہ عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، کسی بچے کو کسی چیز سے روکنا ہونا، کخ کخ، ہر زبان میں کچھ نہ کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، عربی زبان میں بھی کخ کخ یہ بولا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو گرامر کے لحاظ سے کہیں کہ کخ کخ کیا ہے، تو یاد رکھ لیں کہ یہ اسم فعل ہے، حیاتا حیاتا، رویدہ رویدہ، ایسے ہی کخ کخ، دور ہو جاؤ، چھوڑ دو اس کو، اس معنی میں آتا ہے کسی بچے کو سمجھانے کے لیے۔ تو فرمائے ارمی بہا، اس کو جو ہے وہ پھینک دو، نکال دو، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت کرنا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کا بھی اگنور نہیں کیا کہ خیر ہے، بچہ ہے، چھوٹی سی کھجور لے لی تو کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، اولاد کو برے کام سے روکیں، یہ مت سمجھے کہ آج یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اگر یہ تھوڑا سا برا کام کر لے گا تو کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، یہ اس حدیث سے ثابت کرنا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی اولاد کو، اپنے اس نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح کر کے منع فرمایا کہ یہ کھجور تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وفی روایہ، اور ایک روایت میں الفاظ اس حدیث کے یہ ہیں کہ انا لا تحل لنا الصدقہ، انا لا تحل لنا الصدقہ، کہ اے بیٹے ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اور آگے اس کی تشریح کرتے ہیں وَقَوْلُهُ کخ کخ کخ، یہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے، یقال بِإِسْكَانِ الْخَاء وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا مع التنوین، یعنی اس کو کخ کخ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کاخن 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 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو کسرے کے ساتھ، خا کے یعنی خا کے سکون یا خا کے تنوین کے ساتھ، کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَهِيَ كَلِمَةُ زَجْرٍ لِلصَّبِيِّ عن المستقذرات، یعنی بری چیز سے کسی بچے کو روکنے کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ وَكَانَ الْحَسَنُ رضی اللہ عنہ صبیًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ چھوٹے بچے تھے۔ اسی طرح اس باب میں دوسری روایت ہے، وعن ابی حفص عمر بن ابی سلمہ عبداللہ ابن عبد الاسد ربیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک فما زالت تلک طعمتی بعد، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو حفص ہے، جن کا نام عمر بن ابی سلمہ ہے، یاد رکھ لیں کہ ابو سلمہ وہ شخصیت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی کا نام ہے ام سلمہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मुबारका हैं, इनके पहले खामिद का नाम था अबू सलमा, और उस अबू सलमा से एक बेटे थे जिनका नाम था उमर, जिनकी कुनियत थी अबू हफ्स। अब अबू सलमा जो इसका बाप था, उसके फौत होने के बाद उम्मे सलमा का निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। तो ये जो बच्चे थे अबू सलमा के, ये उम्मे सलमा के पास ही रहे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा को निकाह का पैगाम भेजा तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो औलाद हैं। फरमाया औलादु की औलादी, फरमाया ए उम्मे सलमा तेरे बच्चे मेरे बच्चे होंगे। तो इस तरह करके औरत के पहले खामिद के बच्चे दूसरे खामिद के लिए रबीब कहलाते हैं अरबी में, रबीब। इसलिए ये उमर बिन अबी सलमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब थे, यानी उम्मे सलमा के पहले खामिद के औलाद थी, पहले खामिद के बेटे थे। ये रिवायत करते हैं अन अबी हफ्स, इनकी कुनियत भी अबू हफ्स है। नोट करें, एक है उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, उनकी कुनियत भी अबू हफ्स है, और एक है उमर बिन अबी सलमा, उनकी कुनियत भी अबू हफ्स है। किसी मौके पे जाके ये खल्त मल्त ना हो जाए। कुछ ऐसे जाहिल लोग होते हैं कि कुछ छोटी छोटी बातें उठा के इस तरह के सहाबी से वो बता देते हैं कि देखो जी ये उमर बिन खत्ताब का ये काम था। ये हैं उमर बिन अबी सलमा, इनकी कुनियत भी अबू हफ्स है, इनके वालिद का नाम है अबू सलमा, इनकी वालिदा उम्मे सलमा है, जिनका बाद में निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। ये रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि कुन्तु गुलामन, मैं गुलाम बच्चा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफालत में। फी हिजर का वैसे माना गोद होता है, गोद यानी जैसे माँ की गोद होती है, माँ की कफालत होती है, यहाँ से मुराद ये ज़ेरे परवश कफालत में। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत में था और मैं बच्चा था। कुन्तु गुलामन वकानत यदी ततीशु फी सहफा, और जब बच्चे खाना खाते हैं तो उनके हाथ जो है ना, जब बच्चे खाना खाते हैं ना तो उनके हाथ खाने में इधर उधर होते रहते हैं, इधर से खा लिया, उधर से खा लिया, उधर से खा लिया। फरमाते मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना खा रहा था, मेरा हाथ जो है ना वो खाने में घूम रहा था, इधर से घूम रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझे ये देखा, फरमाते वकानत यदी ततीशु फी सहफा फ़क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या गुलाम, ए बच्चे। गुलाम अरबी में बच्चे को भी कहा जाता है, या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल, सम्मिल्लाह तआला वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक। फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सम्मिल्लाह, ए गुलाम अल्लाह का नाम ले, यानी बिस्मिल्लाह पढ़। याद रख लें, खाना खाने से पहले की जो दुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाली दुआ है, सम्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कहो, बिस्मिल्लाह कहो। अब इसमें अर्रहमान अर्रहीम का इजाफा नहीं है। और याद रख लें, जो दीन इस्लाम है उसमें उतना काम करना ही लाजिम है जितना अल्लाह के नबी ने किया है। जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया उतना काम करना, उसका छोड़ना भी सुन्नत है। अब किसी भी काम शुरू करने से पहले वुजू करना है, खाना खाना है, कोई भी काम करना है तो शुरू में पढ़ा जाता है बिस्मिल्लाह, बस अर्रहमान अर्रहीम नहीं पढ़ा जाता। और खाना खाने की जो शुरू की दुआ है बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, जो मशहूर दुआ है, ये सही सनद से साबित नहीं है। जो सही सनद है वो यही है कि सम्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कहो, बस सम्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहो। इतना पढ़ना खाना खाने से पहले सुन्नत है, इससे ज्यादा पढ़ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। सम्मिल्लाह खाओ, वकुल बियमीनिक, और अपने दाएं हाथ से खाओ। पहला हुक्म है
اللہ کا نام لو. دوسرا حکم ہے کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے کھاؤ. وکل مما یلیک، اور تیسرا آرڈر ہے وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. کھانے کے 3 حکم آ رہے ہیں. پہلا حکم بسم اللہ پڑھنا، دوسرا حکم رائٹ اور دائیں ہاتھ سے کھانا، تیسرا حکم وکل مما یلیک، اور جو تیرے سامنے ہیں وہاں سے کھاؤ. یعنی بعض دفعہ تو مختلف ڈشیں پڑی ہوتی ہیں، کوئی ادھر ادھر، وہ اٹھانے کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب ایک انسان کے پاس بہت سارے لوگ ایک ڈش میں سے کھا رہے ہوں تو سامنے سے کھایا جائے. یا انسان کے پاس کھانا آ جاتا ہے ایک پلیٹ میں تو اس کو اپنے سامنے سے شروع کرے. یہ نہیں ہے کہ ادھر سے کچھ ادھر سے اٹھا لیا، کچھ ادھر سے اٹھا لیا، کچھ ادھر سے اٹھا لیا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہ یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لے، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے رائٹ ہینڈ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. اب یہ غلام تھے اللہ کے نبی، غلام کا مطلب بچے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے. بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متحد تھے، اب اولاد تو نہیں تھی لیکن اولاد کی طرح تھے، آپ کے کنٹرول میں تھے. فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. آگے فرماتے ہیں یہ صحابی فما زالت تلک طعمتی بعد، فرمایا اس کے بعد ہمیشہ میں ایسے ہی کھاتا رہا، اس کے بعد ہمیشہ میرا کھانے کا یہی طریقہ رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور سامنے سے کھاؤ. فرماتے میں ہمیشہ پھر ایسے ہی کھانا کھاتا رہا. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ، متفق علیہ. یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں ہے. اس کی تشریح میں فرماتے ہیں وَتَطِيشُ کا معنی یہ ہے تدور فی نواحی الصحفہ، کہ پلیٹ کے کناروں سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے میں کھا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا تھا. اس حدیث سے بھی یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحتوں کو کیا حکم اور کیوں آرڈر دے رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جو انسان بڑا ہوتا ہے اس کے انڈر میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کا سمجھانا، ان کو صحیح راستے پہ لانا، یہ اس بندے کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اسی طرح ایک اگلی روایت ذرا دیکھیے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. یہ ایک مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو تم سارے کے سارے ذمہ دار ہو، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنی رعیت، یعنی اپنے ماتحت، اپنے انڈر جتنے بھی اس کے لوگ ہیں ان تمام کے ذمہ دار ہے. فرمایا الامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ، حکمران جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور مسئول ہے اپنی رعیت کے بارے میں. والرجل راعٍ ومسئول عن رعیتہ، والرجل راعٍ، اور آدمی جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور مسئول ہے اپنے ماتحتوں کے بارے میں. والرجل راعٍ فی اہلہ، اور آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں میں. ومسئول عن رعیتہ، اور ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کے بارے میں. والمرأة راعیة فی بیت زوجہا، اور عورت جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے خامد کے گھر کے بارے میں. ومسئولة عن رعیتہا، اور جو کوئی اس کے انڈر میں آتا ہے اس کی وہ عورت ذمہ دار ہے. والخادم راع فی مال سیدہ، اور ایک خادم، ایک جو ہے کوئی کام کرنے والا جو خادم ہے وہ اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے. وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس کے ماتحت بھی اگر کوئی آتا ہے تو وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے.
فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، پس تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک جو ہے اس سے اپنے متحدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں خبردار، تم ذمہ دار ہو، تم ذمہ دار ہو۔ ہر ایک بندہ جو حکمران ہے اپنی رعیت کے بارے میں، جو بندہ ہے اپنے گھرانے کے بارے میں، جو عورت ہے وہ اپنے متحدوں کے بارے میں، حتیٰ کہ جو خادم ہے وہ اپنے مالک کے مال پہ، جن چیزوں پہ اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے ان سے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو حکمران ہے وہ بھی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے مت سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس سے پوچھا جائے گا اس کے متحدوں کے بارے میں۔ اس سے اگلی روایت ہے فرمایا اللہ اکبر، وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ۔ یہ روایت کے ایک سند کا طریقہ ہے۔ اصل میں یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو دادے ہیں عمر بن شعیب کے، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے، اور ان کا باپ اپنے دادا سے، اور ان کے دادے کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، فرمایا اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ تمہاری اولاد جو ہو 7 سال کی عمر میں ہو، جب وہ 7 سال کی عمر میں ہوں تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، 10 سال کی عمر میں وہ پہنچے اور نماز اگر وہ چھوڑیں تو اس حال میں ان کو سزا دیا کرو۔ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب ان کی یعنی اس عمر کو پہنچ جائیں، اس عمر کو 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیا کرو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر الگ کر دیا کرو۔ حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو صحیح حسن روایت کے ساتھ اپنی کتاب سنن میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بتانا یہ مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد، یہ دیکھیں یہ آخری درجہ ہے، وگرنہ تو جب بچہ 3 سال کا، 4 سال کا ہو جائے، 5 سال کا ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے اپنے ساتھ اس کو نماز میں کھڑا کیا کریں تاکہ اس کو نماز سیکھنی۔ آج کل کے بچے جو ہیں وہ 3 سال سے ہی ذہین ہوتے ہیں، انہیں جو ہے وہ 7 سال تک ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ 7 سال تک ان کو عادت پڑ جائے، ان کو نماز باقاعدہ سکھا دی جائے۔ کوشش کی جائے کہ 4 سال، 5 سال، 6 سال کی عمر تک ان کو نماز یاد ہو جائے۔ 7 سال کی عمر میں ان کو نماز پہ لگانا شروع کر دو، اور پوری ذمہ داری سے لگانا ہے۔ فجر کے ٹائم میں بھی اٹھانا ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھانی ہے، ظہر عصر کی نماز بھی پڑھائیں۔ 10 سال کی عمر کے ہو جائیں اور اگر ایسی وقت میں پہنچ گئے اور اب وہ نماز چھوڑ دیں تو اس پر انہیں سزا دی جائے، ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے کہ اگر 10 سال کی عمر کو نماز نہ پڑھیں، اور جب 10 سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو اب یہاں پہ ان کے بستر اپنے سے الگ کرو، ان کو ایک ساتھ بھی نہ سونے دو اور اپنے ساتھ بھی نہ سونے دو۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ماں باپ کہیں چلو یہ ابھی تو چھوٹے ہی ہیں، چلو ایک ہی بیڈ پہ سوتے رہیں اور دونوں جو ہے ایک ساتھ، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جب 10 سال کے ہو جائیں، چاہے 2 بیٹیاں ہی ہیں، چاہے 2 بیٹے ہی ہیں یا بیٹا بیٹی ہیں، ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ بلکہ آج کل کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں تو اس سے پہلے ہی بچوں کو جو ہے ان کے بستر الگ کر دینے چاہیے، اور یہ آخری درجہ ہے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھ لیں، ان احادیث پہ اگر عمل کیا جائے، ان احادیث کو اگر مشعل راہ سمجھا جائے تو یہ ہے وہ جڑ، یہاں سے جڑ شروع ہوتی ہے اولاد کی تربیت کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلی روایت ہے وعن ابی ثریہ صبر بن معبد الجحنی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سریہ صبرہ بن معبد الجحنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا الصبی الصلاۃ ل7 سنین، اب بچے کو نماز 7 سال کی عمر تک سکھا دی جائے، وَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابن 10 سنین، 10 سال کی عمر تک بھی اگر وہ نہ پہنچے نماز پہ تو اس پر ان کو سزا دی جائے۔ یہ حدیث بھی امام ابو داؤد نے روایت کی ہے، حدیث حسن ہے اور صحیح حدیث ہے، اور اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور فرمایا حدیث حسن ولفظ ابی داؤد، لیکن یہ جو الفاظ یہاں پہ نقل کیے گئے ہیں، چونکہ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، یہ الفاظ جو ہیں ولفظ ابی داؤد، ہاں ابی داؤد کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہے مر الصبی بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین، بچے کو نماز کا، یعنی اس حدیث میں ہے علموا الصبی الصلاۃ، ترمذی میں ایسے ہی آیا ہے، لیکن ابو داؤد میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں مر الصبی، حکم دو بچے کو نماز کا، علموا اور حکم دو معنی ایک ہی بنتا ہے، بچے کو نماز سکھاؤ، بچے کو نماز کا حکم دو، اذا بلغ 7 سنین، جب بچہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان احادیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پہ ایک ذمہ داری دی ہے، اور وہ یہ ذمہ داری دی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اچھائی کو حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اور یہ سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے اپنے آپ سے، اپنے گھرانے سے، اپنے بچوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے منع فرماتے ہیں، بچوں کو نماز پڑھنے کا کیسے حکم دیا ہے، فرمایا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یاد رکھیں میرے بھائی اور میری بہن اور میری ماں، یاد رکھ لیں جیسے ہم اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال رکھتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اچھی جاب پہ جائے، اچھی جگہ پہ جائے، اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے کہ میرا بچہ بڑا ہو کے مسلمان رہے، صحیح معنی میں مسلمان بنے، اور وہ صحیح معنی میں جو مسلمان ہے نا، اس کی بنیاد پیدا ہونے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، پیدا ہونے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی بلکہ اس سے پہلے سے بھی شروع ہوتی ہے، اولاد کو نیک بنایا جائے، اور جیسی وہ سمجھدار بنے، ان کے بچپنے میں جب ہم ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، چھوٹے ہیں کرنے دو، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ نافرمان ہو جاتے ہیں تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا اگلا باب جو ہے وہ آئندہ کلاس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔